الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پورا پڑھا، ٹھیک ہے، کس طریقے سے وہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانے، اپنے گھر سے نکال دیا، پھر بستی والے ان کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، اور بستی والوں نے پوچھا یہ کس نے کیا، تو کہنے لگے انہی سے پوچھ لو، اسی بت سے پوچھ لو جو ایک بچا ہوا تھا جس کے پاس کلاڑی رکھ دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بستی والے سوچنے لگے واقعی یہ تو بولتا نہیں ہے، تو بستی والے ان سے کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ بول نہیں سکتا، نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان، لیکن بہرحال وہ اپنے ماں باپ کے دین پر تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک پڑھا تھا ہم نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بت بول ہی نہیں سکتا، آپ جانتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم پھر عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو نہ نفع دے سکتے ہیں تمہیں کچھ بھی اور نہ نقصان دے سکتے ہیں تمہیں۔ انہوں نے ایک سوالیہ جملہ کہا کہ جب تمہیں پتا ہے کہ یہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان، پھر بھی تم ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم تو یہ ہے۔ اصل یہ ظلم نہیں ہے کہ میں نے بتوں کو توڑا، اصل ظلم یہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو کہ جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فائدہ نقصان صرف اور صرف واحد اللہ شریک اللہ کے اختیار میں، رتی برابر ذرے برابر کا بھی کسی کو کوئی فائدہ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوا، کوئی نقصان ہوا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوا، کسی کے کچھ بھی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھو۔ وہ کہتا ہے نا جادو کرنے سے یہ روک دیا وہ روک دیا، اس پہ کچھ تعویذ گنڈا کیا ہوا ہے، اس پہ فلاں کیا ہوا ہے، سحر ہوا ہوا ہے، یہ ہوا ہوا ہے، وہ ہوا ہوا ہے، جادو بھرا کے اپنی جگہ ہے، لیکن بغیر اللہ کی اجازت کے جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ اپنا ایمان رکھنا، کوئی کسی شخص کو بغیر اللہ کے حکم کے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو فائدہ دینا چاہ رہا ہو، تعویذ گنڈے جادو سے وہ فائدہ روک دیا جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سپریم پاور اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک سوالیہ نشان چھوڑا کہ کیا تم پھر بھی عبادت کرتے ہو ان کی جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، نہ یہ بتا سکتے ہیں تمہیں کہ یہ توڑے کس نے بت، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ افن، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لو انتہائی ایکسکلیمیٹری ورڈ ہے افن، کہ افسوس ہے، صدمہ ہے، دکھ کا مقام ہے، انتہائی جو نہیں ہوتا کہ تف ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تف ہے تمہارے اوپر، تف ہے، ٹھیک ہے، کہ افسوس ہے یا تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا پھر تو تمہارے اوپر تف ہے کہ تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، ٹھیک ہے، کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سوچ بھی نہیں سکتے؟ دیکھو نا، سب سے پہلے تو آدمی سوچے نا۔ عقل کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ دفعہ ہوا ہے، بہت زیادہ، کہ یہ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، اولو الالباب، تاقلون، عقل مندوں کے لیے یہ نشانی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم
فاعلين قلنا يا انہوں نے کہا، پہلے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم پھر بھی عبادت کرتے ہو ان کی. اب ان کی طرف سے جو جواب آیا وہ بھی سنو. انہوں نے کہا تم جلا دو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر ہو تم کچھ کرنے والے. ان سب نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس شخص کو جلا دو، قتل کر دو. کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کام کرو، بس اس شخص کو جلا دو، قتل کر دو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے. اب وہ اس نتیجے پر پہنچے مل کر. اب دیکھو پوری بستی ایک نبی کے خلاف جمع ہو رہی ہے. یاد رکھو اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو بستیاں اللہ نے تباہ کی جب اس عذاب لانے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. تو وہ اس بات پہ متفق ہوگا کہ اب اس شخص کو جلا دو. ٹھیک ہے. اب چونکہ اگلی آیت میں کافی آگے کا ذکر ہے تو اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر میں بتاتا ہوں تمہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ یہ آگ سے ڈراتے تھے نا لوگوں کو کہ بھائی جہنم میں جاؤ گے، جلو گے، اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو جلو گے. ظاہر جہنم کا تذکرہ کرتے تھے کہ اللہ نے بنائی، اور اللہ پہ ایمان لے آؤ گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو جلاؤ، جس آگ کا ذکر کر رہا ہے اسی میں جلاؤ اس کو. آگ بھڑکائی گئی، پوری بستی نے مل کر ایک بہت بڑا میدانی علاقہ وہاں پر آگ لگائی. اور اس آگ کو لگانے کے لیے کئی دن لگے. ایسا نہیں ہے کہ فوراً لگ گئی. پہلے تو لکڑیاں جمع کری گئیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. کوئی 2-4 نہیں، 200-500 نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سلگانے میں کئی دن لگے تھے. وہ کئی دن کیسے لگے تھے؟ بستی میں یہ تک ہونے لگا تھا کہ اگر کسی عورت کی کوئی منت مانتی تھی پوری ہو جاتی تھی تو وہ منت یہ مانتی تھی کہ میرے ہاں اگر بچہ پیدا ہوا یا بیٹا پیدا ہوا تو میں اس آگ میں 100 لکڑیاں ڈالوں گی. یہاں تک عورتیں منت ماننے لگی تھی اس بستی کی کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا، میرے شوہر کا یہ کاروبار چل گیا، میرا بچہ ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا فلاں وہ شفا ہو گئی، میرا صحیح ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی، تو میں 200 لکڑیاں، 100 لکڑیاں، 50 لکڑیاں، جو بھی اس نے منت مانی تھی. تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ منت مانتی تھی کہ ہم اس میں اتنی لکڑیاں ڈالیں گے آگ میں. اور کس کو پروگرام بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں جلانے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر نبی کو. وہ آگ سلگائی گئی. جب وہ آگ سلگائی گئی تو اب اتنی بھڑکی وہ آگ، اتنی بھڑکی کہ اس کے قریب جانا بھی ممکن نہ رہا اس کی تپش سے کہ قریب. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں گے کیسے؟ اب ان سے خود تو کہیں گے نہیں کہ جاؤ بھائی تم چلتے ہوئے چلے جاؤ، بھاگتے ہوئے آگ پہ چلے جاؤ، وہ خود کیوں جائیں گے آگ میں؟ اب یہ ہوا تو اس میں سے ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ تم اس کو جیسے غلیل ٹائپ کی ہوتی ہے اس طرح کا پٹا بناؤ چمڑے کا، اور اس کو درخت کے اندر باندھ کے اس کو ان کے ہاتھ پیر باندھو، ٹھیک ہے، اور ان کو برہنہ کر دو، اور اس کے بعد اس پٹے میں رکھو، اور اس کے بعد پٹے کو کھینچ کے دھکا دو اس میں، یہ خود ہی آگ میں جا کے گر جائیں گے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ مشورہ دیا تھا، جس شخص نے کہ ان کو چمڑے کا یا ربڑ کا یا کسی بھی ایسی چیز کا، لچک والی چیز کا اس میں ڈال کے ان کو آگ میں پھینکو، وہ شخص زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. خیر بہرحال ان کو برہنہ کیا گیا، ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے رسیوں سے، ٹھیک ہے، کہ یہ کوئی اور چیز نہ پکڑ لیں، یا ایسا نہیں ہو کہ یہ بچنے کے لیے درخت کو پکڑ لیں یا اور بچ جائیں. اور اس کے بعد ایسا پٹا ایک بنایا گیا اور اس میں رکھ کے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا.
جب یہ آگ کی طرف جا رہے تھے تو فرشتے آ گئے، ایک طرف جبریل علیہ السلام اور ایک طرف پانی کا فرشتہ. یہ کچھ تفسیروں میں آتا ہے، بہت زیادہ اوتھینٹک اس پہ مجھے کوئی حدیث نہیں ملی صحیح بخاری صحیح مسلم کی، لیکن تفسیروں میں نے پڑھا ہے تو بتا رہا ہوں. اور اس سے ہمارے ایمان یا عمل کا تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. اگر کوئی ضعیف یا منقطع روایت میں اگر کوئی دعا بتائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں، یا اس میں اگر کوئی واقعہ ہو تو ہم اس کو سچا یا جھوٹا، ہمارے عمل میں فرق نہیں آئے گا. جیسے لوگ بحث کرتے ہیں فرعون کا بیٹا تھا کوئی یا نہیں تھا، اس کی بیٹی کوئی تھی یا نہیں تھی. جو مانتے ہیں اس کی اولاد تھی یا جو مانتے ہیں اس کی اولاد نہیں تھی، ان پہ ایمان پہ فرق نہیں آئے گا. ہمارا کیا لینا دینا فرعون سے؟ ٹھیک ہے. تو میں صرف بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ کچھ تفسیروں میں نے پڑھا ہے یہ کہ فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ بولیں کیا کرنا ہے، آگ کو بجھا دوں میں؟ وہ پانی والا فرشتہ بارش والا کہنے لگا کہ میں آپ حکم دے تو بارش برساؤں. انہوں نے کہا نہیں، آگ کے قریب جاتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ پڑھے کہ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے. حسبی اللہ، یہ انہوں نے پڑھا کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے بس. تو انہوں نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے. جب کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے واقعی کافی ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں رک کر ایک اور چیز بھی میں بتاؤں گا اگلی آیت کی تفسیر سے پہلے کہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ فاسق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ لگائی گئی تھی اس پہ پھونک مار رہی تھی. وزغ جو ہے واو زا غین، ٹھیک ہے. اس کو محدثین نے اس ورڈ کی تشریح جو کری ہے وہ اسام البرس کے نام سے کری ہے. اسام البرس یا اسام البرس. اسام البرس یا اسام البرس جو ہے یہ کہتے ہیں چھپکلی کو یا گرگٹ کو، ایک ہی نسل سے، ٹھیک ہے. اس کی جنریشن الگ ہے لیکن نسل یعنی کہ جنریشن کا مطلب ہے اس کا جو کلاسیفائڈ کی ہے نا سائنس نے، بایو نے، جو جانوروں کی کلاسیفیکیشن، وہ کلاسیفیکیشن الگ ہے، اس کی الگ ہے، لیکن نسل ایک ہی ہے. جیسے بھینس اور گائے ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کو بھینس کہتے ہیں اس کو گائے کہتے ہیں، ہے ایک ہی چیز، ٹھیک ہے. تو بہرحال چھپکلی یا گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ہے، قتل کرنے کا حکم دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ فاسق ہے. فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جائے، دین اسلام سے باہر چلا جائے اللہ کی نافرمانی کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گرگٹ یا چھپکلی یہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پھونک مارتی تھی، بھڑکاتی تھی اس کو، اس لیے اس کو دیکھو تو قتل کر دو. اور ایک اور حدیث میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارے گا، یعنی پہلے ہی اس نے کوئی چیز ماری، ڈنڈا، چپل، جوتا، پتھر یا کوئی بھی چیز، پہلی ضرب میں جو مارے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جو دوسری ضرب میں مارے گا اس کی نیکیاں 100 سے کم لکھی جاتی ہیں. جو تیسری ضرب میں مارے گا اس کی نیکیاں اس سے کم لکھی جاتی ہیں. لیکن نیکی بہرحال ہے مارنا اس کو. پہلی ضرب میں اگر نشانہ لگا کے کوئی مارے تو 100 نیکیاں اس کے لیے، اسی لیے مارنا چاہیے. جہاں دیکھو گرگٹ چھپکلی مار دو. ایک تو وہ ویسی نقصان دہ زہر ہے اس کے اندر، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کر دو اس کو، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک رہی تھی، بھڑکا رہی تھی اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ صحابیات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے گئیں ان کے گھر پہ، تو دیکھا دیوار پر ایک برچھا، ڈنڈا یا ایک
बड़ा सा तीर जो होता है ना, नेजा, वो लगा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि ए आयशा रजी अल्लाह ताला ना, आपने ये नेजा दीवार पे क्यों लगाया हुआ है? तो उन्होंने फरमाया छुपकली मारने के लिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो इसको पहली जर्ब में मारे उसके लिए 100 ने किया, मैं कोशिश करती हूं कि पहली जर्ब में मार दूं उसको। हमारी खवातीन क्या है, छुपकली तो बहुत दूर की चीज है, लाल बेग को देख के डर जाती हैं। बेटा जहां दीन अल्लाह और रसूल की बात आ जाए वहां कुछ नहीं करना, वहां उस पर अमल करना है। इसलिए कहीं भी देखो छुपकली, कोशिश करो मार दो, चीखम चिल्लाने भागने से बेहतर यह है कि उसको चप्पल उठाओ और मारो। 2 जर्ब में मारो, 3 में मारो, 4 में मारो, 5 में मारो, मार दो उसको, वो सवाब तो लिखा जाएगा ना। ये सोच के मारो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पर ये फूक रही थी, और इस सही हदीसों से साबित है ये बात, तो उसको मार देना चाहिए, छुपकली या गिरगिट को। ठीक है, ये वजाहत जरूरी थी क्योंकि ये तफसीर का हिस्सा थी, छुपकली के बारे में सारी चीजें जो बताना थी, क्योंकि हदीस में इसके बारे में आता है। ठीक है, इंशाअल्लाह हम चलते हैं अब अपनी अगली आयत की तरफ। या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ठीक है, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने कहा, जब उन्होंने ये कहा मेरे लिए अल्लाह काफी है, तो बस अल्लाह हो जाता है काफी। हमारा वो तवक्कुल, वो ईमान और वो भरोसा अल्लाह पे कहां है जो उन लोगों का था। अल्लाह ताला ने अब डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, क्या कहा कि ए आग तू हो जा ठंडी। अब अगर अल्लाह ताला सिर्फ इतना ही हुक्म देते कि ए आग तू हो जा ठंडी, तो मुफस्सिरीन ये बात लिखते हैं अपनी तफसीर में कि वो आग इतनी ठंडी हो जाती कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमा देती। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया आग को कि ए आग तू हो जा ठंडी, और कैसी ठंडी? सलामती वाली ठंडी, कि जो इतनी ठंडक पैदा कर बस कि गर्मी खत्म हो जाए, ना ठंड लगे ना गर्मी लगे, सलामती वाली हो जा। किस पर? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अब देखो अल्लाह ताला ने आग बुझाई नहीं, ये ज़हन में रखना, आग बुझी नहीं थी, आग वो ही जोरों शोर से शोले जो है ना उसके आसमान से बातें कर रहे थे, और बीच में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। अल्लाह ताला ने आग की जलाने वाली खुसूसियत को खत्म कर दिया। आग जल रही है लेकिन जलाने वाली खुसूसियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई। अब ये ज़हन में रखो, यहां अला इब्राहीम है कि सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हुई थी आग, जो उनके हाथों में रस्सियां बंधी हुई थी वो रस्सियां जल के राख हो गई थी, खुल गई थी। उनके हाथों और पैरों पर जो रस्सियां बंधी हुई थी वो जल गई थी, खुल गई थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और पूरे 10 दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में रहे, पूरे 10 दिन तक आग जलती रही है। और जब आग से निकले इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने कैसा पाया आग के अंदर, जो ईमान ले आए थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी के ये मेरे 10 दिन बेहतरीन दिन थे वो जिनमें मैं आराम से रहा। इतना आराम से मैं पूरी जिंदगी अपने नहीं रहा जितना इन 10 दिनों में अल्लाह ताला ने मुझे आराम से रखा। वहां पे अल्लाह ने आग की जलाने की ताकत को खत्म कर दिया था। आग जल रही थी, आग बुझाई नहीं अल्लाह ताला ने। अल्लाह को जरूरत है कि आग बुझेगी, अल्लाह बारिश करेगा तो आग बुझेगी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत रहेंगे। अल्लाह को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने डायरेक्ट मुखातिब की आग को कि अपनी जलाने वाली ताकत को खत्म कर दे और सलामती वाली हो जा, बस खत्म। आग हो गई, उनके हाथ की रस्सियां, पैरों की रस्सियां जल के राख होकर गिर गईं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म पर आग ने कोई असर नहीं किया, आग जल रही थी वैसे ही। यह है अल्लाह की शान, और वाकई तमाम तारीफें अल्लाह के लिए वही तारीफें हैं वाकई जो उसके लायक हैं। हम अपनी जबान से अल्लाह की तारीफ नहीं बयान कर सकते जो हक है, हम इतना कह सकते हैं। चलो इसका आखिर में बताऊंगा। अब इंशाअल्लाह अगली आयत की तरफ चलते हैं। وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ।
اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ مکر کا، مگر ہم نے کر دیا انہی کو نہایت خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک چال چلی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پلٹ دیا اور انہی کو خسارے میں ڈال دیا۔ کس کام کی آئی ان کی وہ محنت ساری جو آگ جلانے میں کری؟ اللہ نے ایک حکم دیا اور ختم، آگ کی تاثیر ہی ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے انہی کے ساتھ کیا جو وہ چال چل رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شارٹ واقعے کی تفسیر جو میں نے بتائی کہ کس طریقے سے اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبیوں کے واقعات اسی لیے آئے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ پہ وہ بھروسہ وہ توکل کریں تو صحیح، اللہ تو مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارا وہ بھروسہ وہ توکل اللہ پہ ہے ہی نہیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے نجات دی کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف، وہ جو ہم نے برکت ڈالی تھی جس میں جہان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان بہت کم لوگ لے کر آئے تھے، بہت ہی کم لوگ، اور جس میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، اور بہت چھوٹی عمر تھی ان کی اس وقت، وہ ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنا دیا تھا، یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی، اور اس زمین کی طرف، کون سی زمین کی طرف؟ اس کے بارے میں تمام مفسرین کہتے ہیں یہ زمین شام کی تھی، اور شام کی زمین کے بارے میں بہت احادیث آئی ہیں، بہت زیادہ احادیث آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ شام کی زمین جو ہے نا اس کو انبیاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہاں 2000 سال سے زائد انبیاء جو ہے نا اس زمین پہ حکومت کی ہے، انبیاؤں نے خلافت کی ہے شام کی زمین پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں برکت ڈالی ہوئی ہے، قیامت تک کے لیے برکت قائم رہے گی اس سرزمین پر۔ آج وہاں کے دیکھو کتنے حالات خراب کیے ہیں، خانہ جنگی کی صورت ہے۔ لیکن اللہ نے برکت ڈالی ہوئی ہے، وہیں سے انقلاب نکلے گا، مسلمان آئیں گے، اٹھیں گے، جماعتیں اٹھیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، اور وہ کون سی سرزمین تھی؟ وہ شام کی سرزمین تھی۔ تو ہمیں آج کے واقعے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ہمارے عمل کے لیے کیا ہے؟ چھپکلی مارنا، اور پہلی ضرب میں مارنا۔ دوسری چیز اللہ پہ بہت بھروسہ رکھنا، کوئی کام ہمیں نظر آ رہا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کو کرنا چاہیے، اگر وہ شرعی اس میں ہے تو۔ اللہ کی مدد ساتھ آ جاتی ہے۔ اللہ کیسے مدد کرتا ہے یہ اس کا اختیار ہے، فرشتوں سے کرتا ہے، خود کرتا ہے، حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے، کچھ لوگ مددگار بنا دیتا ہے، کچھ سبب ویسا بنا دیتا ہے، یہ سب اللہ کا اختیار ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو یہ فرمایا ہے نا انبیاؤں کے بارے میں، جتنے بھی اذکار آئے ہیں، واقعے آئے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ قیامت کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں، یوم الحسرت بھی کہا گیا ہے اس کو، کہ لوگ روئیں گے اس دن۔ اور میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں تیر جائیں، اتنا نکلیں گے آنسو، اور بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون نکلنے لگے گا آنکھوں سے۔ لیکن اس دن رونا کسی کام کا نہیں ہے، وہاں ترس نہیں کھایا جائے گا کسی پہ، عمل دیکھا جائے گا کیا کیا ہے دنیا میں۔ تو عمل اچھے کرو اپنے،
انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے. سب سے پہلی چیز جھوٹ، وعدہ خلافی، غیبت، بہتان، گالم گلوچ. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ غلطی مومن کر سکتا ہے کہ اس نے چوری کری، اس کو احساس ہو گیا، وہ توبہ کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بدکاری کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکاری بہت بڑا گناہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن مومن سے یہ غلطی ہو سکتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ، یہ زبان سے بولا جاتا ہے. اور ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے بتائی تھی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے میں نے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے اور وہ کفر کرتی ہیں شوہر سے. اس پہ پورا واقعہ سنایا تھا 12 عورتوں کا کہ اپنے شوہر کی جو ہے ناشکری کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، بہتان بازی کرتی ہیں دوسری عورتوں سے، رشتہ داروں سے، کزنوں سے، اپنی بہنوں سے، اماں سے یا بھائیوں سے یا بھابھیوں سے، جس سے بھی. یہ سوچے عورت کہ جہنم میں تعداد زیادہ ہوگی. کیوں؟ زبان. دوسری چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک تو اللہ کو یاد کر کے روئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. دن میں کچھ 5 منٹ 10 منٹ یا 2 رکعت کوئی نفل یا سنت ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی جس میں سجدے میں جا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اکیلے میں اور روئے، اپنے گناہ یاد کرے. یہ لازمی روز کا روٹین ہونا چاہیے سب کا. اور تیسری کیا کہ فالتو وقت ضائع نہیں کرے کسی چیز میں بھی. ٹی وی، فلمیں، گانے، ڈرامے، خبریں، اخبار، رسالے، ڈائجسٹ، اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پڑوسن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ رہا ہے، گپے لگ رہی ہیں. یہ وقت ضائع کرنا ہے. اگر کوئی ایسی محفل ہے بھی تو انسان میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے. قیامت والے دن حسرت کا باعث ہوں گی یہ محفلیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا ہوگا. اور دوسری چیز، آخری چیز یہ کہ آدمی یہ سوچے 50 60 سال 70 سال کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے. میکسیمم اتنی یہ عمر ہوتی ہے، 60 70 80 سے زیادہ کہاں ہوتی ہے. یہ بھی بہت بتا رہا ہوں میں. اپنے بعد اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کیا چھوڑا؟ کون سی اس نے مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، یا علم جو بہترین صدقہ جاریہ ہے، پیچھے کیا چھوڑا؟ کیا اولاد کو علم دیا؟ علم میں قرآن اور حدیث آتا ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. یہ وہ علم نہیں ہے جو یونیورسٹی کی ڈگریاں ہیں، کالج کی ڈگریاں ہیں، الیکٹرانکس، انجینئرنگ، کمپیوٹر، آئی ٹی، سائنس کی ڈگریاں ہیں، وہ نہیں ہے. یہ دیکھے کہ قرآن اور حدیث کا کیا علم دیا. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے گھروں میں جب جنازوں میں شریک ہوئے ہیں تو آگے ان کی اولادیں سے فون پہ یہ بات کری ہوتی ہیں کہ فلاں کیٹرر سے بریانی کر لو ابو کے، اس کی بھائی آج میت ہو گئی ہے 100 بندوں کی بریانی بھیج دو، یہ کر دو، اس میں ایسا کرو، بیف مٹن کرو یار، مٹن بریانی بناؤ. آج تو ہمارے ابو کا انتقال ہوا، مٹن بریانی، مہمان جو ہے وہ مٹن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بریانی میں. یہ چھوڑا ہے پیچھے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ جو اولاد سجدے میں گرے، اولاد قرآن پڑھے، تفسیر پڑھے، ذکر و اذکار کرے، استغفار کرے اپنے ماں باپ کے لیے. یہ ہے صدقہ جاریہ. ہر بندہ سوچے کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے پیچھے اس کی اولاد کیا کر رہی ہے. کیا بس وہ آفس جائے گی واپس آئے گی؟ کیا وہ صرف کاروبار کرنے جائے گی واپس آئے گی؟ بس اس کی اولاد دین کتنا سیکھ رہی ہے اور آگے سکھا رہی ہے. تو میں تم لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دین سیکھو اور آگے سکھاؤ. اور بہترین سکھانا کیا ہوتا ہے کہ لکھائی کی صورت میں ہو، کہ جو محفوظ رہے، کہ لکھو، قرآن کی آیتیں لکھو، اس کے ترجمے لکھو، تفسیر لکھو، مختلف موضوعات پہ لکھو، اس کی کتابیں چھپواؤ، علماء کرام سے پہلے اس کی تصدیق کراؤ. وہ ایک پورا طریقہ ہوتا ہے. وہ لوگوں میں بانٹو، مسجدوں میں رکھواؤ، درس و تدریس کرو. یہ زندہ رہیں گی چیز ہے. یہ جتنے لوگوں کا آج ہم تذکرہ پڑھتے ہیں یہ سب دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے جو قرآن جنہوں نے لکھے،
تفسیریں کریں، ترجمے کیے، حدیث کی کتابیں ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ سب ثواب ان کو جا رہا ہوتا ہے. ہمارا کیا ہوگا اب جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے؟ ہم نے کتنی کتابیں لکھی، ہم نے کتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، اور کیا ایک نسل کو سکھایا؟ فرض کرو اگر کوئی کہے یار میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں یا پڑھاتی ہوں، تو بس وہی نسل ہے جس کو آپ نے پڑھایا. آپ کے مرنے کے بعد وہ نسل کرتی رہے گی عمل، 30 40 50 60 سال میں وہ بھی چلی جائے گی. پھر آپ کے لیے کیا صدقہ بچا؟ خود سوچو نا، پھر کیا صدقہ بچا؟ چلو اس کے بعد والی نسل کو بھی اس نے کچھ سکھا دیا. ذرا میری بات دھیان سے سننا کیا کہہ رہا ہوں. پھر کیا صدقہ بچا؟ 100 سال 200 سال کے بعد پھر وہ نسل بھی چلی گئی. اب کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. تو سیکھو، ایسی چیز کرو دین میں کہ وہ قیامت تک باقی رہے. اور وہ چیز صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دین سیکھو، پڑھو، اور اس کو ریٹن فارم میں بھی لے کر آؤ، کتابیں چھپواؤ، اوتھینٹک. لیکن بالکل ذرا بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے علماء کرام سے تصدیق کرانے کا، کہ اس کو پرنٹ کراؤ، پبلش کراؤ، اور پھر وہ لوگوں میں بانٹو، مسجدوں میں لکھاؤ، لائبریریوں میں رکھواؤ. اور اتنی معیار کی وہ کتابیں ہونی چاہیے کہ لوگوں میں اس کی ڈیمانڈ بڑھے، کہ لوگ قرآن اور حدیث سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ان کتابوں کا رخ کریں. جو انسان دنیا سے چلا جائے گا وہ کتاب جب تک چھپتی رہے گی، بٹتی رہے گی، چلتی رہے گی، اس پہ عمل کرتے رہیں گے لوگ، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف قرآن، اس کی صحیح تفسیر اور صحیح حدیث سے اس کو لکھا جاتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان خود علم حاصل کرے، خود عربی سیکھے، مدرسہ جوائن کرے. ہمارے یہاں تو وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا. بچہ جب شروع سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو اسکول کی ایسی لت لگتی ہے کہ اس کے بعد جوانی میں اس کا قدم آفس یا کاروبار کی طرف اٹھتا ہے، اور اس کے بعد آخری قدم اس کا قبر کی طرف ہوتا ہے. کہیں بھی پوری زندگی میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ قدم نہیں اٹھاتا کہ وہ مدرسے جائے. شرم محسوس کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑی بڑی گاڑیوں میں، پراڈو میں، اور بڑی بڑی لینڈ کروزر اور ایسی گاڑیوں میں مدرسے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر جو باہر سے ڈاکٹری کر کے آئے ہیں، انہوں نے مدرسے جوائن کیے، جوانی میں بڑھاپوں میں کورس کیا عالم کا 6 6 8 8 10 10 سال کا، اور اپنا ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں، اور مسجد میں جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہیں، درس و تدریس بھی کرتے ہیں. لوگ ان کے پاس دین سیکھنے آتے ہیں، حدیثیں اور قرآن پڑھنے آتے ہیں لوگ ان کے پاس. ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے. جو بچہ، ایک تو جو اولاد بالکل گئی گزری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چلو یار یہ تو ناکارہ ہے، یہ تو اپاہج ہے، یہ تو اندھا ہے، یہ تو بہرا ہے، یہ تو گونگا ہے، یہ تو عقل اس کی تھوڑی پیچھے ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. جو سب سے ذہین، اس کو تو ہم باہر بھیجیں گے، اس کو تو ہم الیکٹرانکس انجینئر بنائیں گے، اس کو تو ہم یہ فلاں انجینئر بنائیں گے، اس کو تو ہم فلاں کاروباری بنائیں گے، اس کو تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. ان کو ڈالنا چاہیے مدرسوں میں کہ وہ جب دین کا علم حاصل کریں گے تو وہ کتنے اچھے انداز میں آگے پہنچائیں گے. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو اچھی اولادیں ہیں، پڑھنے میں، ذہن میں اچھی ہیں، ان کو دنیاوی طرف ڈال دیا. اور پھر دل میں ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ یار چلو دین کی طرف ہی ہم نے دیا تو ہے ایک بچہ اپنا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. غلط طریقہ ہے. یہ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہوئے. سب بچوں کو بھائی مدرسے میں ڈالو، سب بچوں کو اسکول میں ڈالو، سب بچے جو ہے عالم بنے، سب بچے جو ہے انجینئر بنے، کہ وہ جس طریقے سے آگے پہنچائیں گے. ایک کوالیفائڈ انجینئر، کوالیفائڈ ڈاکٹر، پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ جو قرآن اور حدیث کی تفسیر پڑھ کے آگے پہنچائے گا، وہ دوسرا عام نہیں پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو چینل نہیں پتا ہوتے ہیں کہ میں کیسے پہنچاؤں. فرض کرو انگریز نے کوئی سوال کر لیا، انگلش میں سوال کر لیا، کوئی ایسی چیز پوچھ لی، وہ بندہ نہیں بتا پاتا. لیکن یہ جو پڑھے والے بندے ہوتے ہیں، کوالیفائڈ بندے ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ بندے ہوتے ہیں، یہ آرام سے ان کو سمجھا سکتے ہیں. تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیاوی تعلیم ہو، دینی تعلیم تو ہر حال میں ضروری ہے. ورنہ آدمی سوچ لے کہ دنیا سے جانے کے بعد اس کے پیچھے کیا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ایسے اسباب اللہ پیدا کرے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے.
ٹائم کافی ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ایک میں حدیث سناؤں گا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے اللہ کی تعریف میں کچھ الفاظ کہے، جیسے کرتے نا لوگ تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا حیو یا قیوم یا رزاق، تو بے پناہ رزق دینے والا ہے، تو بڑا عالی شان ہے، تو بڑا غفور رحیم ہے، تعریف کر. اس نے کچھ الفاظ کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے آئے، انہوں نے یہ الفاظ اپنی کتاب میں لکھے اور چلے گئے، اور اللہ کے آگے جا کے انہوں نے اللہ سے فرمایا، فرشتوں نے، کہ اے اللہ، تیرے فلاں بندے نے تیری تعریف کے یہ کلمات کہے ہیں جو ہم نے لکھ لیے. اللہ تعالی سے ان فرشتوں نے کہا. پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ کلمات ہم نے پہلی دفعہ سنے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کا ثواب ہم کتنا لکھیں. اللہ تعالیٰ کو حالانکہ سب علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے نے میری کیا تعریف کری. میں اردو میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ اس بندے نے جو تعریف کے الفاظ کہے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تیری تعریف وہی ہے جو تیری شان کے لائق ہے، جو تیری شان ہے، جو اس کے لائق جو تعریف بنتی ہے، بس تیری تعریف وہی ہے. ہم اپنی زبان سے کوئی بھی الفاظ ادا کر لیں وہ تیری تعریف کا معیار نہیں بن سکتے. تیری تعریف وہی ہے جو تیری شان کے لائق ہے. یہ فرشتوں نے اللہ کو بتایا کہ یہ الفاظ کہے. یہ میں تم لوگوں کو عربی میں حدیث یاد کراؤں گا پوری، یہ تعریف کے الفاظ ریفرنس کے ساتھ، اس کو پڑھا کرو بیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے، حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حالانکہ اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا فرشتوں سے کہ مجھے ذرا دوبارہ سناؤ میرے بندے نے کیا کہا. فرشتے پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس نے یہ کہا کہ تیری تعریف وہی ہے حقیقت میں جو تیرے شان کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، تم اس تعریف کا ثواب نہیں لکھ سکتے، صرف یہ کلمات جو میرے بندے نے کہے اس کو اپنی کتاب میں یا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. کیونکہ پتہ ہے نا تمہیں، ہر عصر اور فجر کے ٹائم پہ فرشتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پورے دن کی رپورٹ دیتے ہیں بندے کی، جو کرامن کاتبین ہیں. یہ پوری حدیث سب میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کی کتاب میں یہ کلمات لکھ دو، قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب میں اس کو دے دوں گا. اس کا ثواب کتنا ہے یہ تم لوگ اس میں لکھ بھی نہیں سکتے. بیٹا یہ ہے اللہ کی تعریف، اور یہ کلمات یاد کرو، دن میں کم سے کم 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھا کرو اس کو حقیقت میں، ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، اور ہمیں اپنی ایسی تعریف بیان کرنے کی توفیق اور ہمت دے جو واقعی اللہ کی شان کے لائق ہے. میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار اور نوکریوں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجئے، اور ہم سے صدقہ جاریہ والے ایسے کام کرا دے میرے اللہ جو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے میرے اللہ. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ولم اکن بدعائک رب شقیا.
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.